پریس ہے ہمارا، اس کا تو بالکل مرکز بن گیا لاہور. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ ہمیں ایک چاہیے یہ کہ یہ تحریک پاکستان کا ٹرسٹ ہے. تو جب میں واشنگٹن گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پورا میوزیم ہے جو کہ اخبارات سے اور میڈیا سے متعلق ہے. تو میں آپ سے کہوں گا فاروق صاحب بیٹھے ہیں کہ ہمیں تحریک پاکستان اور ہمیں مل کے یہاں پہ لاہور میں ایک میوزیم بنانا چاہیے کہ کس طرح سے یہاں سے میڈیا کی ترقی شروع ہوئی اور اخباروں کی ترقی جو ہے وہ شروع ہوئی. جی لیکن جو میوزیم جس طرح سے تمام یہاں پیسہ اخبار یہاں سے، تو کیونکہ یہاں پہ اردو بازار یہاں پہ لاہور میں ہے، اور اردو بازار ایک بہت تاریخی اعتبار سے، آپ میں سے جو لوگ بہت باہر سے آئے ہیں ان سے میں ضرور کہوں گا کہ آپ جا کر اردو بازار دیکھیے کہ وہ ایک بہت تاریخی بازار ہے جہاں پہ کتاب سے شغف رکھنے والے، پرنٹنگ سے شغف رکھنے والے تمام جو ایک ہیڈ کوارٹر رہا وہ اردو بازار جو ہے وہ وہاں پہ رہا. اور یہ تمام جو ہمارا پریس کا ایک ترقی کا سفر ہے، لاہور اس کا ہمیشہ دل رہا، ہمیشہ اس کا ہیڈ کوارٹر رہا، اور ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کہ اس میں ہم آ کر کے کام کریں اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں. پھر اس کے بعد یہ جو تحریک پاکستان ہے، اس کی اگر آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں اس لیے بھی اس کو تھوڑا زیادہ تحریک ملی، اس کو زیادہ جذبہ ملا کہ تحریک خلافت شروع ہو گئی. جب 1914 میں تحریک خلافت شروع ہوئی اور ترکی میں آپ کو معلوم ہے کہ کمال اتاترک کا رائز ہوا، تو ادھر ہندوستان کے ان علاقوں میں جو علی برادران تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، اور پھر ان کی والدہ جو بی اماں، جو اگر سمجھا جائے کہ اگر پاکستان اس ہسٹری کی جو خواتین لیڈرشپ اگر کسی نے پیدا کی ہے تو وہ مسلمانوں نے پیدا کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو خاتون لیڈر جنہوں نے پوری تحریک کو جلا بخشی وہ بی اماں تھی، جو کہ علی بردرز کی جو ہے والدہ تھی. تو انہوں نے چونکہ یہاں پہ جب طیب اردگان یہاں پہ تشریف لائے پاکستان میں، تو وہ مجھ ایسے ہی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا جب پاکستان بنا، تو ہم ترکی میں ہم لوگوں کو جو ہم بچے تھے ہم اتنے خوش تھے جتنے کہ آپ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان خوش تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ترکی کا ایک بہت، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سالوں انہوں نے کچھ 600 سال ترکی سپر پاور رہا، اور مسلم دنیا کی تو جو ترکی کی حیثیت تھی وہ 1900 فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہ نیچے آ گئی. تو جو پاکستان جب بنا تو اس کو تمام دنیا کے مسلمان ایک نشاط ثانیہ کے طور کے اوپر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی. ترکی میں بھی جو پاکستان کی آزادی کو لے کے وہی جذبہ تھا جو کہ پاکستان کے یہاں کے بسنے والوں کا جذبہ تھا، اور پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا ایٹ اے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ. اور اسی لیے جو کمال اتاترک تھے ان کا، اور قائد اعظم اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو جو تمام حتیٰ کہ برطانیہ میں اور امریکہ میں بھی پاکستان کو ایز اے نیو مسلم سپر پاور کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ کی خواہشات بھی ویسی ہی تھی. بعد میں آ کر تحریک پاکستان کی یہ جو شاندار، آپ سمجھیے کہ جو ہم نے نیا ایک ملک بنایا، یا جو نیا ہم نے یہاں پہ خطہ کریٹ کیا، وہاں پہ کئی ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. اور ہم نے ایک تو ظاہر ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بڑا لیڈر صرف 1 سال میں ہم سے جدا ہو گیا، تو جو روح تھی تحریک پاکستان کی اس کو لیڈ کرنے کا جو کام تھا وہ شدید متاثر ہوا، اور پھر ہم ایک بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئے بڑی جلدی. اور پھر لیاقت علی خان کو جب شہید کرایا گیا تو اس کے بعد پاکستان میں ایک قیادت کا بہت بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک مشن تھا اس کو بڑا سمجھیے کہ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ اثر پڑا، اور ہم اس کو آگے اس طریقے سے نہیں لے جا سکے. اور پھر 71 کا سانحہ ہوا تو پاکستان کی ایک پوری ہمارا سمجھیے کہ جو فلسفی تھی وہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کو بدلا اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھے. لیکن اب بھی بہرحال پاکستان اگر مسلم ورلڈ میں آپ دیکھیں تو پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جس قسم کی میڈیا کی آزادیاں ہیں، جس قسم کی ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، کوئی اور ملک، اسلامی ملک تو ہمارے قریب بھی نہیں ہے. اور جتنے بھی باقی ممالک ہیں وہ ہمارے ہاں تو جو ڈیبیٹ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے فرسٹ ورلڈ سے کیسے کمپیٹ کر. ہم جب بھی اپنا صحافتی آزادیوں کا تقابل کرتے ہیں ہم کوئی اپنے مسلم ممالک سے یا تھرڈ ورلڈ سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم فرسٹ ورلڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے
اسی طریقے سے جب ہم اپنی باقی اداروں کا یا جمہوریت کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوالٹی آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم تھرڈ ورلڈ سے یا مسلم ورلڈ سے اپنا تقابل نہیں کرتے ہیں، ہم فرسٹ ورلڈ سے اپنا تقابل کرتے ہیں. سو دس شوز دیٹ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر آگے جانے کا، پاکستان کے ادارے کتنے مضبوط ہیں، اور کس طرح سے ہمیں یہاں پہ ایک مضبوط جو حکومتی ادارے ہیں ان کی جو روایت ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. مسائل بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں. مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کرنا تھا کہ جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور کے اوپر وجود میں آیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ریلیجن ہوتا ہے، ریلیجن کا تو پرابلم نہیں ہوتا. تمام مذاہب جو ہیں وہ محبت کی بات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ایسی معاشرہ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد سچ کے اوپر ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر ہوگی. یہ مذاہب یہی بات کرتے ہیں، اور اسلام تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں تو جو ہم جس رب کو مانتے ہیں اور جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی بھی ہم اسے رحمت للمسلمین نہیں کہتے، ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، کیونکہ وہ تمام عالم کے لیے ایک باعث رحمت ہے، اور تمام عالم جو ہے ان کی طرف امن کے لیے دیکھتا ہے، آشتی کے لیے دیکھتا ہے اور امن کے لیے دیکھتا ہے. تو اس لیے جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ریفر کرتے ہیں تو ہم رحمت للعالمین ان کو جو ہے کہہ کے پکارتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ علامہ اقبال نے 1930 میں ہی یہ بات بحالی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو تشریح ہے وہ کرنا کس کا اختیار ہوگا. علامہ اقبال نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا. اب پارلیمنٹ نے اپنا اختیار یہاں پر گروپس کو دے دیا ہے، کبھی کسی گروپ کو کبھی کسی گروپ کو، لہٰذا پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے اور جو پارلیمنٹ کے باہر کے گروپس ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو اپنا یہ اختیار واپس لینا ہوگا، جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اجتہاد کا اختیار ہو یا تشریح کا اختیار ہو، اور پارلیمنٹ کا بنایا ہوا جو لفظ ہے وہی حتمی ہوتا ہے ایک مسلم اسٹیٹ میں، اور یہی ہمارے ہاں جو شورا کا نظام جو اسلام نے وضع کیا ہے اسی میں ہی یہ بھی جو ہے وہ پنہا ہے، اور اسی کو ہی ہمیں آگے لے کے جانا ہے. جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، سلمان غنی صاحب نے کہا، دیکھیں صحافت کے نام کے اوپر پاکستان میں ہمارے پرابلمز، ایک تو دنیا کا پرابلم ہے. پہلے پرابلم یہ تھا کہ خبر تھی تو اس کو پھیلانے کے لیے ڈسمینیٹ کرنے کے ذرائع نہیں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جھوٹی خبر کو پھیلانا بھی بہت آسان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایک فیک نیوز کا کرائسس دنیا میں جنم لے چکا ہے، پاکستان میں جنم لے چکا ہے. سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحافت کی آزادی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ ہمیں جھوٹ پھیلانے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. تو جب آپ فیک نیوز کے اوپر، جب آپ جعلی خبروں کے اوپر، جب مس انفارمیشن کے اوپر آپ بات کریں اور اس کو کہا جائے کہ نہیں اس سے صحافتی آزادیاں ختم ہوتی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے ہی صحیح نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا میڈیا ہے، ہمارے ہاں کو تقریباً 150 چینل ہے، 48 فورن چینل ہیں، تقریباً 5000 پبلیکیشنز ہیں. اتنا بڑا میڈیا تو تھرڈ ورلڈ میں یا مسلم ورلڈ میں کسی کا ہوگا ہی نہیں اتنا بڑا. میں تو سمجھتا ہوں شاید فرسٹ ورلڈ میں بھی اتنا نہ ہو جتنا کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا میڈیا ہے. اور اس کے بعد اب نیا جو فینومینا آیا ہے، جو ہزاروں یوٹیوب چینلز اور یہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور پھر واٹس ایپ اور ٹویٹر اور پھر یہ ساری جو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ہم نے بیلنس کرنا ہے. یہ بیلنس کرنے کی جو سٹرگل ہے یہ صرف ہماری نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی سٹرگل ہے. 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج حکومتوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انفارمیشن سے کیسے کمپیٹ ود کریں گی. یعنی انفارمیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حکومتوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھنا، اور پھر فیک نیوز اس میں آ کے ایک عذاب ڈال دیتی ہے جس سے اداروں کے اوپر اعتماد مجروح ہوتا ہے. ابھی آپ نے پچھلے ہفتے ہی دیکھا کہ کس طریقے سے جعلی آڈیو ویڈیوز ڈسمینیٹ کی گئیں کیسز کو اپنے حق میں کرنے کے لیے. اسی طریقے سے انفارمیشنز جو ہیں وہ پھیلائی گئیں کہ کس طریقے سے یہ چیز ہو جائے. اور ایک سیاسی جماعت تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ غیر سیاسی تقریب ہے
تو میں صرف یہ کہتا ہوں ان کو کہ وہ سیاست سے زیادہ وہ اپنی فلمیں بنانا شروع کر لیں، زیادہ پروفٹ ہو جائے گا، جتنا آج کل ماشاءاللہ وہ فلموں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ تو اس کو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم ایف کا آپ نے کہا جب آپ اتنا بڑا قرضہ لے لیں گے، 2006 تک ہم نے پاکستان نے کل قرضہ جو لیا تھا وہ 6 ٹریلین روپے تھا، اور 6 ٹریلین روپیہ 1947 سے لے کر 2006 تک ہم نے کل قرضہ لیا تھا 6 ٹریلین، یعنی 6000 ارب روپیہ ہم نے ٹوٹل قرضہ لیا تھا۔ اب یہ 6 ٹریلین کا جو قرضہ تھا اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا کیا۔ ہم نے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بنا لیے، ہم نے پاکستان کی فوج کو کھڑا کر لیا، ہم نے نیوی کھڑی کر لی، ہم نے اس کے بعد گوادر کا شہر خرید لیا، ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، ہم نے موٹر وے تک ایون جو ہے وہ بنا لی۔ یہ سارا کام ہم نے 6 ٹریلین میں کیا 1947 سے لے کے 2006 تک۔ 2006 سے لے کے 2018 تک ان 10 سالوں میں آپ کو معلوم ہے ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ ہم نے 23 ٹریلین روپے قرضہ لیا، یعنی 1947 سے 2006 تک ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا 6 ٹریلین، اور یہ جب الحمدللہ زرداری صاحب کی حکومت آئی تو 2008 سے لے کے پھر نواز شریف صاحب کی حکومت گئی 2018 تک، 10 سالوں میں ہم نے 6 ٹریلین روپے قرضے میں 23 ٹریلین اور شامل کر دیا۔ جب آپ اتنا قرضہ لے لیں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ نہیں رہ جاتی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے آ کے عمران خان نے آ کے ایک مضبوط بنیاد حکومت پاکستان کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے، ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر علی خان صاحب کو جو ٹریبیوٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم صحافت کریں لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ہم صحافت کریں لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمالی ہندوستان میں لاہور صحافت کا مرکز رہا ہے، اور پہلا اخبار بھی لاہور سے ہی شائع ہوا۔ پاکستان کے ادارے مضبوط ہیں۔